रमज़ान अल मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार करने वालों सुन लो, अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो। रमज़ान का चांद निकलते ही माला माल हो जाओगे, ये मौका बार बार नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान अल मुबारक का चांद ज़ाहिर होते ही ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो तरीका और तरतीब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो बंदा भी ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह वाले माह रमजान उल मुबारक के चांद को कैसे इस्तकबाल करते थे और माह रमजान के चांद को देखते ही अपनी हाजात को कैसा पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रहिएगा कि रमजान का महीना इस्लामी साल का 9वां महीना है और नया चांद निकलते ही हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़े फर्क पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा मेरे जिस भाई बहन बेटे बुजुर्ग जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, तंगदस्तियां हैं, कारोबार बंद पड़ा है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो माह रमजान उल मुबारक का चांद नजर आते ही ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से गुर्बत तंगदस्ती का गैब से खात्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, नौकरी के हवाले से हैं, शादी के हवाले से हैं, कर्ज के हवाले से हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से गैब से ख़त्म फरमा देगा। कामयाबी को आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज ये वजीफा फ़कीर भी पढ़े तो अरबपति हो जाता है। आज मैं आपको वो अमाल बताऊंगी जो अल्लाह वालों ने पढ़े और माह रमज़ान का महीना शुरू होते ही पढ़े। याद रखिएगा, रमज़ान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रिज्क और दौलत के ख़जाने लेकर आता है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने इस महबूब के लिए ये दुनिया, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान अपने महबूब के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिस बंदे मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं इससे बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया और आज खुश नसीब वो होगा जो बंदा जो रमज़ान का चांद ज़ाहिर होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। जो बंदा इस मौके से फायदा उठाकर सिर्फ एक बार वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह इससे राजी हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खोलवाना चाहते हैं और अगर अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो वो रब जो अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाता है, अपने महबूब की आमद का सदका आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आजकल हालात बहुत खराब हैं। किसी का कारोबार ठप हो चुका है, किसी के घर में बहन भाइयों की लड़ाई झगड़े हैं, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं। हर कोई किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी मुसीबत का शिकार है। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ताला फरमाता है हर तंगी के बाद आसानी है। और अब रमजान का चांद जाहिर होने वाला है। जो शख्स अपने उजड़े हुए नसीब को चमकाना चाहता है, जो शख्स अपने बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जो कोई बीमार है मुकम्मल शिफा पाना चाहता है, जो कोई तंगदस्त है रिज्क और माल और दौलत से होना चाहता है माला माल, रमजान का चांद जाहिर होने वाला है। आज कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं। आज अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त आ चुका है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफा पढ़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? माह रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा या इससे पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी पढ़े। 1 मरतबा हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है।
بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ الگ ہیں۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کریں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، بس اتنا کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کے جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک سچی توبہ کر کے میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا، رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفار پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے تھے۔ پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ سورت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گی۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ قرآن سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجئے گا کہ رمضان المبارک کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ رمضان کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جب آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب آخری اور تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی
نام اللہ کے ایک جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذوالجلالی والاکرام کا پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراہمی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی جو 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، کوئی بھیکاری پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ خود کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ رمضان کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پر لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کا سننا میرا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔